وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ایک اعرابی جسے بدو کہا جاتا ہے یا جو صحرا میں ڈیزرٹ میں رہتے ہیں نا لوگ، وہ آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آیا ایک شکایت لے کے یا کچھ سمجھنے کے لیے، اور اس نے ہمارے پیارے نبی کو کہا کہ انا شرائع الاسلام قد کثرت علیہ، یہ جو اسلام کے اتنے سارے احکام ہیں، اتنے سارے کام ہیں، یہ سب مجھ پہ بہت زیادہ ہو رہے ہیں، تو فاخبرنی بشیء اتشبث بہ، کوئی ایسی چیز مجھے بتائیں کہ بس اس کو میں تھام لوں، ایک چیز مجھے بتائیں جس کو میں صحیح پکڑ لوں، تھام لوں اس کو۔ یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ فرض وغیرہ تو اپنی جگہ پہ، یہ جو نوافل کے کام ہیں، یہ جو نیکیوں کے کام ہیں، ایکسٹرا کرنے والے اتنے سارے ہیں، اتنے زیادہ عمل ہیں اسلام میں، اتنا زبردست دین ہے کہ ہر جگہ ہی خیر ہے، چاہے وہ خرچے کے لحاظ سے ہو، چاہے وہ ذکر کے لحاظ سے ہو، چاہے وہ عمل کے لحاظ سے ہو، تو مجھے کوئی ایک چیز بتائیں سارے عمل میں سے اسلام میں جس کو میں بس پکا پکڑ لوں۔ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی زبردست ایڈوائس دی اس کو کہا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، اپنی زبان کو ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رکھو، گیلی رکھو۔ آلویز ریممبر اللہ سبحانہ وتعالیٰ وتھ یور ٹنگ۔ سبحان اللہ، یہ چھوٹی سی بات تھی، بس میں نے ایک مقدمے کے طور پہ آپ سے شیئر کی کہ ان سب چیزوں میں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رسول نے کہا کہ اللہ کے ذکر کو اپنی زبان پہ ہمیشہ رکھو کنٹینیوسلی۔ کیوں؟ علماء کی اس کی بہت سارے فوائد ہیں، ہم ابھی اس حدیث کو نہیں پڑھنا چاہ رہے ڈیٹیل میں، لیکن اس کا ایک ریزن یہ ہے کہ ذکر کرنا اس انسان کے لیے آسان ہوتا ہے جس کے لیے اللہ احسان کرتے ہیں، تو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ دوسرا، زبان کے لیے آسان ہے، یعنی عمل کرنے میں تھوڑی مشکل ہوتی ہے ہاتھ پاؤں سے، لیکن زبان سے ذکر کرنا آسان ہوتا ہے۔ تیسرا، یہ دل سے نکلتا ہے، دل کی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ڈائریکٹ پہنچتی ہے۔ چوتھا، ذکر سے جو تاثیر ملتی ہے، اس کے جو فوائد ہوتے ہیں، ہم ذکر کرتے ہیں ہماری مشکلات آسان ہو جاتی ہیں، ہم ذکر کرتے ہیں کتنے کام ہوتے ہیں، تو ذکر سے کیا ہوگا، بندہ خود اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب آئے گا اور توفیق ملے گی عمل کرنے کی۔ سبحان اللہ۔ تو ذکر کے بہت سارے فوائد ہیں، اور ذکر سے ہی انسان عمل بھی بہتر کرے گا۔ تو یہ ایک فائدہ اس کا تھا، چھوٹی سی حدیث ہے لیکن اس میں فائدہ بہت بڑا ہے کہ اپنی زبان کو ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رکھو۔ خیر، یہ ہماری حدیث نہیں ہے، لیکن یہ تو ہمیں بس انکریج کرنے کے لیے کہ ہم ہمیشہ اللہ رب العزت کو اپنی زبانوں کے ذریعے اپنے دل میں اور زبان پہ یاد رکھیں۔ حدیث ہماری یہ ہے کچھ کلمات کے بارے میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خیر الدعا کہا۔ انہوں نے بولا خیر الدعا دعا عرفہ، عرفہ کے دن جو دعا ہوتی ہے وہ خیر سب سے بہترین دعا ہے۔ اور خیر ما قلت، اور جو سب سے بہترین میں نے کہا، والنبیون من قبلی، اور ان انبیاء نے بھی جو مجھ سے پہلے آئے تھے انہوں نے بھی جو سب سے خیر والی بات کی وہ کیا تھی؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ سبحان اللہ، یہ اتنے زبردست کلمات ہیں۔ اب ان کا جو اجر عظیم ہمیں ملے گا چھوٹے سے کلمات کو پڑھنے میں، بڑا اجر جو ملے گا وہ کیا ہے، وہ پڑھتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، من قال، جس نے کہا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر فی یوم 100 مرہ، جس نے ایک دن میں 100 مرتبہ یہ کہا، ایک وقت میں نہیں، ایک دن میں 100 مرتبہ یہ کہا۔ اب یہ گنیں کہ اس میں اجر کتنے ملیں گے، ذرا گنتے جائیں۔ کانت لہو، نمبر 1، عدل 10 رقاب، اس کو 10 غلام آزاد کرنے کے برابر اجر ملے گا۔ نمبر 2، وکتبت لہو 100 حسنہ، اس کے لیے 100 نیکیاں لکھ دی جائیں گی۔ نمبر 3، ومحیت عنہ 100 سیئہ، اور اس کے 100 گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر! کیا اتنا ہی کافی نہیں ہے؟ لیکن ہمارے پیارے نبی یہاں پر نہیں رکے ہیں، ابھی حدیث آگے ہے، گنے اور وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ، اور اس دن اسے شیطان سے حفاظت دے دی جائے گی، اس کو پروٹیکشن دی جائے گی شیطان سے، حتیٰ یمسی، جب تک وہ شام کر لیتا ہے، یعنی دن میں اس نے پڑھا، صبح اس نے پڑھا، تو شام تک اس کو شیطان سے پروٹیکشن اور حفاظت دے دی جائے گی۔ یہاں بات ختم نہیں ہوئی، کیونکہ 100 دفعہ آپ نے پڑھنا ہے، محبوب ترین ذکر ہے، تو کتنے عظیم فائدے ہیں اس کے ساتھ۔ آخری فضیلت، وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ أَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ إِلَّا أَحَدٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، اور قیامت کے دن کوئی بھی اس سے زیادہ افضل عمل لے کے نہیں آئے گا سوائے اس کے جس نے اس سے زیادہ پڑھا ہو۔
سبحان اللہ، اللہ اکبر، یہ کوئی چھوڑنے والی چیز ہے؟ لیکن ہم سب اس میں سوچتے ہیں بس جس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ آسان فرما دے، یسیر علی من یسرہ اللہ علیہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں ہم سب کے لیے اسے بہت آسان بنا دیں۔ ایک دفعہ اس کا مطلب ہم دیکھتے ہیں، لا الہ الا اللہ، کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں، برحق عبادت کے لائق ہے ہی نہیں سوائے اللہ کے۔ یعنی لوگوں نے معبود تو بہت بنائے ہوئے ہیں، عبادت لوگ بہت سی چیزوں کی کرتے ہیں، لیکن حق صرف اللہ کا عبادت کا۔ وحدہ، وہ اکیلا ہے، لا شریک لہ، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، کوئی بھی چیز شریک نہیں ہے اس کے ساتھ، اکیلا ہے صرف، نہ کوئی بزرگ نہ کوئی پیسہ، جس کو اپنا الہ لوگوں نے بنایا ہوا ہے ان میں سے کوئی بھی الہ نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ تو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک، اسی کی بادشاہی ہے، بادشاہت اسی کی ہے، وَلَهُ الْحَمْدُ، اور ساری تعریف اسی کی ہے، اصل حق تعریف کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے، لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پہ اللہ قادر نہیں ہے۔ ہم سب قدرت نہیں رکھتے، ساری کی ساری قدرت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے، وہ جو چاہے جیسا چاہے جب چاہے وہ کرتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اس دعا کو اپنے ڈیلی روٹین میں رکھنے کی، کرنے کی توفیق دیں۔ اچھا، اس میں یہ ہے ایک بات اور کہ فی یومن، تو اگر کوئی بندہ چاہے کہ یہ صبح فجر کے بعد سے لے کے شام تک بھی کر لے، کبھی بھی 10 صبح پڑھ لیے، 10 بعد میں پڑھ لیے، 10 بعد میں پڑھ لیے، تو بھی جائز ہے، لیکن علماء کہتے ہیں کہ افضل یہ ہے کہ وہ ایک دفعہ پڑھ لے، کیونکہ پھر جب مشغول ہو جاتا ہے، بزی ہو جاتا ہے دوسرے کاموں میں، تو پھر وہ اس سے رہ جائے گا اور پھر وہ بھول جائے گا اور پھر ہو نہیں سکے گا۔ خاص طور پہ جب اتنی زیادہ فضیلتیں اس کے ساتھ ہیں تو شیطان پوری ٹرائی کرے گا کہ یہ بندہ نہیں کمپلیٹ کر سکے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو جو ذکر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند ہیں اور جو ہمارے لیے ہماری دنیا اور آخرت کے لیے بہتر ہیں انہیں اپنانے کی توفیق دیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔